اب یہ ایک ایسی بات ہے، بڑی اہم بات ہے، جس کو ہم سورہ طلاق میں جا کے دوبارہ ہم اس کی تشریح جو قرآن نے بیان کی ہے کہ طلاق جو ہوتی ہے وہ ایک خاص طلاق ایک پیریڈ میں جا کے مکمل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا طلاق 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 اور طلاق ہوگی، ایسی طلاق ہوتی ہی نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ساری خرابیاں ہیں۔ طلاق ہوتی ہے، طلاق ایک بٹن ہے ٹائمر کا۔ ایک انسان یا مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو در حقیقت ایک ٹائمر کا بٹن دبا دیتا ہے، وہ طلاق کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ ایک عدت ہے جو 3 مہینے ہو سکتی ہے، 3 حیض ہو سکتی ہے، جو بھی اللہ پاک نے اس حوالے سے رکھی ہے۔ اب وہ جو اجل ہے، اجل گزرنے سے پہلے، ٹائمر کی بزر بجنے سے پہلے، یہ واشنگ مشین آپ نے دیکھی، وہ ٹائمر چلتا ہے تو اس کے بعد اس کی 1 گھنٹی بجتی ہے، بزر بج جاتی ہے کہ وہ ٹائم جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ بزر بجنے سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہو؟ فم سکو ہننا، یا تو ان کو روک لو، اب یہاں نکاح کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق ہوئی ہی نہیں، جو ٹائمر تھا وہ ختم ہی نہیں ہوا، ابھی ٹائم چل رہا تھا، تو آپ اس کے اندر اس کو روک سکتے ہیں، اور سرہوہن بے معروف، یا ان کو معروف طریقے سے رخصت کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، لیکن جب آدمی طلاق دیتا ہے تو کچھ وجوہات کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے طلاق دے دی اور تم وہ وجوہات موجود ہیں طلاق دینے کی، تو ان کو اب اس مقصد سے مت روکو کہ تم ان کو تکلیف دینا چاہو، کہ ایک دفعہ روک کے طلاق کا پروسیس یہ بالکل ایسے ہے جیسے ٹائمر کو پھر واپس دوبارہ لگا دو۔ اگر صحیح طریقے سے اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو اس کو روک لو، ورنہ اس کو بہترین طریقے سے جانے دو۔ اس کو کھیل مت بناؤ کہ میں اس کو دوبارہ رکھ لوں اور پھر اس کو طلاق دوں یا اس کو تکلیف دوں، یا آپ کا ابھی اندر کا غصہ ختم نہیں ہوا، یہ کام مت کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کام کرے گا، فقط ظالم نفسہ، تو یقیناً وہ اپنی جان پہ ظلم کرے گا۔ اپنی جان پہ ظلم کے 2 معنی، دنیا میں بھی وہ اپنے آپ کو اسی کام میں اگر الجھائے رکھے گا تو کسی اور کام کا نہیں رہے گا، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہے گا، اور قیامت دن اللہ پاک اسے حساب لے گا اس بات پر کہ اس نے ایک عورت کو ناجائز طریقے سے ایذا دی، تکلیف دی، اور اس کو اس نے ضرر پہنچایا، دونوں جگہ پہ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہنسی مذاق یا لائٹ مت لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم یہ اللہ پاک کی نعمت کو یاد کرو، یہ اللہ پاک نے جو ان مرد اور عورت کے یونٹ کو بچانے کا ایک طریقہ بتایا آپ کو، اس کی پروٹیکشن کا، کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ زبان سے کیا کیا طلاق تو ہو گئی، یہ عدت کے تک چلتی ہے، جب تک عدت یعنی اس کی میعاد ہے، جب تک میعاد پوری نہ ہو طلاق نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایسی بات اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، تم اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد رکھو، اور جو اس نے کتاب میں سے اور حکمت سے جو تمہارے اوپر نازل کیا، یعنی یہ کتاب سے جو کوئی نازل ہوا ہے اس کو مد نظر رکھو۔ فقہ بہت بات کی چیز ہے، فرقے بات کی چیزیں ہیں، ائمہ کرام بات کی چیزیں ہیں، اصل بنیاد جو ہے جس نے بھی جو ڈرائیو کرنا ہے وہ قرآن سے ڈرائیو کرے۔ تو ہم بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ قرآن سے ڈرائیو کریں، جو سننے والے ہیں وہ اسی قرآن کو سمجھیں، اور اس کے بعد ان کا جی چاہے تو کسی فقہ پہ عمل کریں، ان کا جی چاہے تو کسی فرقے پہ عمل کریں، لیکن کم از کم ان کو کسی فرقے یا کسی ائمہ پر یا کسی اپنے علماء پر اگر ان کی بات ماننی بھی ہو تو کم از کم ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارے آج کی محفل کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کے سامنے قرآن کی ایک دفعہ تعلیم آ جائے، آگے اس کی مرضی کہ اس کو وہ کس طرح
منطبق کرتا ہے، یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب کے ذریعے نصیحت کرتا ہے۔ یہ تو نصیحت جو ہے یہ اللہ پاک تمہیں کر رہا ہے کتاب کے ذریعے، اب تم نے کہاں سے لینی ہے یہ تمہارا مسئلہ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، فقہ سے مت ڈرو، فرقے والوں سے مت ڈرو، لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو مد نظر رکھو۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی وہ اجل، وہ عدت گزر جائے۔ وہاں یہ تھا کہ جب اس عدت تک پہنچ جائیں تو وہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں یا تو آپ اس کو رکھ لو یا یہ ہے کہ ٹھیک ہے جانے دو، اور جب عدت پوری ہوگی تو چلی جائے گی۔ اب یہاں دوسری بات آئی کہ اگر وہ گزر جائے عدت، اب لگنا اجلہن فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف۔ اب جب عدت گزر جاتی ہے، اب اس میں ذرا دیکھیں، یہ بڑی حکمت کی بات، جب تک عدت کے اندر تھے تو بات تھی میاں اور بیوی کے درمیان، اوپر والی آیت کہ مرد کو کہا گیا کہ تم اس کو معروف طریقے سے یا رکھ لو یا اس کو جانے دو، اور اب یہاں جب عدت گزر جائے تو اب یہاں کہا گیا کہ جب عدت گزر جائے فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف۔ اب وہ عورت جو ہے اب وہ کن کے حوالے ہو چکی؟ اپنے عزیز و اقارب کے۔ اب ان کو کہا جائے کہ اگر وہ عورت اور مرد سابقہ آپس میں نکاح کرنا چاہیں، ذرا سمجھیں کیسی عجیب غریب بات، پہلے یہ تھی کہ وہاں ابھی عزیز و عورت کے عزیز و اقارب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، عدت کے اندر وہاں مرد اور عورت کے درمیان معاملہ، جب عدت گزر گئی تو اب ان کو کہا گیا، عورت کے بہن، عورت کے بھائیوں کو، عورت کے والدین کو، عورت کے عزیز و اقارب کو، کہ اب اگر یہ دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہے تو ان کو مت رو۔ اس کا مطلب کہ عدت کے اندر نکاح نہیں ہے اور عدت کے بعد نکاح ہے۔ اور ایک بات ثابت ہوئی، دوسری کیا ثابت ہوئی کہ عورت نے عدت کے اندر اپنے خاوند کے گھر رہنا ہے، باہر کے لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس وقت تک مرد اور عورت کے درمیان معاملہ ہے کہ وہ جب چاہے عدت، 3 مہینے کی عدت، آپ ذرا سمجھیں، ہمارے ہاں قرآن بچ جاتا ہے پہلے دن جب طلاق ہوتی ہے، اور فوراً یہی ہمارے مذہبی پیشوا اور ہمارے جو معاشرے کے رہنما، یہ سارے کے سارے عزیز و اقارب جی عورت کو واپس لاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت وہیں رہے، مرد کے گھر میں رہے، اور عدت تک ان کا آپس کا اختیار ہے، کسی باہر والے کا کوئی دخل نہیں، نہ کسی مذہبی پیشوا کا، نہ کسی عالم کا، نہ کسی باپ کا، نہ کسی بھائی کا، یہ ان کا میاں اور بیوی کے درمیان معاملہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ مشورہ کریں، کسی سے کریں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ فیصلہ وہ خود کر سکتے ہیں، کسی فتوے کی ضرورت نہیں ان کو کہ وہ آپس میں مل جائیں۔ لیکن ادھر جب گزر جائے تو اب حلالہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ ان کو کہا گیا، آمادہ کیا گیا ہے اس کے عزیز و اقارب کو کہ اس کو ناک کا مسئلہ مت بناؤ، اس کو غیرت کا مسئلہ مت بناؤ، اگر وہ اس کے دوبارہ ملنا چاہیں تو نکاح کر، تو عدت گزر جائے تو نکاح، اور عدت سے پہلے آپس میں بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے۔ کیوں؟ عدت جب تک نہیں گزرتی طلاق ہوتی نہیں، عدت گزر گئی طلاق ہو گئی، پہلی طلاق ہو گئی، جدائی پڑ گئی، اب دوبارہ ملنا ہے تو نکاح ہوگا، اور اس کے عزیز و اقارب کو کہا گیا کہ ان کو مت رکھو، ان کو آپس میں نکاح کرنے دو۔ عدت کی کون سا باتیں کریں گے یہاں پہ؟ عدت ہے یہ، میں آگے انشاءاللہ جب سورۃ طلاق آئے گی تو عدت میں وہاں جا کے آپ کو بتا دوں۔ یہ بھی کوشش ہے کہ ایک ہی ابھی طلاق پوری ہوئی ہے، آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں، ہم کو بتائیں کہ 2 آپشن ابھی جو اب، ہاں تو ابھی اگلی بالکل صحیح آپ نے سوال کیا، بلکہ اچھا اس کو میں ساتھ ہی لے لوں کہ اب ایک طلاق دی تو عدت گزر گئی تو وہ ایک طلاق منعقد ہو گئی، اب وہ دوبارہ نکاح کرے گا تو دوسری طلاق کا گنجائش پیدا ہوتی ہے، اب وہ چاہے ساری زندگی نہ دے، چاہے تو پھر کبھی دے دے، جیسے یہ 2 آپشن ہیں، 2 اویل کر سکتے، 2 اویل کر سکتا ہے، جب تیسری دفعہ دے گا تو پھر اویل نہیں کر سکے گا، تو وہ پہلے بات کی گئی طلاق مرتان، 2 طلاق کا آپ کے پاس چانس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 نکاح کر سکتے، تیسرے نکاح کو جب آپ چھوڑو گے تو پھر آپ کے پاس واپسی کا چانس نہیں۔ لیکن پہلی طلاق میں بھی عدت پوری ہو جائے تو نکاح ضروری ہے۔ ہاں جی، یعنی نکاح کے بغیر نہیں ہو۔ ہاں جی، عدت کے بعد نکاح ہے، لیکن عدت کے اندر کوئی نکاح نہیں واپس میں رجوع کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق ہوئی ہی نہیں۔ جو طلاق ہوئی تھی وہ عدت پوری ہونے کے بعد ویلڈ ہوئی ہے، تو اب وہ ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑا، اور جب پہلی طلاق ہوئی تھی تو چونکہ ابھی ٹائمر ختم نہیں ہوا تھا عدت کا، تو وہ طلاق ہوئی نہیں، اس سے پہلے واپس مل گئے۔ آگے ذالک یوعظ بہ، یہ ہے طریقہ جس کے ذریعے اللہ پاک جو ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے۔